الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 کی میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر جو باتیں ہیں بنیادی طور پر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے انسان ابتدا میں ایک امت تھے، اسلام پر متفق تھے۔ سارے کے سارے انسان لمبے زمانے تک مسلمان تھے، مومن تھے۔ اسلام کے بارے میں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے تک یہی حالت تھی۔ شرک سے، کفر سے، بغاوت سے انسانیت ناآشنا تھی۔ گناہ ہوتے تھے لیکن شرک سے انسانیت ناآشنا تھی۔ پھر اختلافات پیدا ہوئے اور اختلافات نظریاتی طور پر اختلافات پیدا ہوئے۔ رنگ، نسل، زبان، علاقے اور قومیتوں کی بنیاد پر اختلافات نہیں پیدا ہوئے۔ پہلے سب سے پہلے جو اختلافات پیدا ہوئے انسانیت کے اندر وہ نظریاتی اختلافات تھے۔ وہ رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں تھے، قومیت کی بنیاد پر نہیں تھے۔ البتہ اختلافات کی بنیاد کیا چیز تھی تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ بغیم بینہم، لوگ ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنے لگے تھے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قانون اور ضابطے میں جو حقوق دیے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ان حقوق پر راضی نہیں تھے، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتے تھے۔ اپنے حق سے کچھ زیادہ چاہتے تھے، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے کہ میں تو دوسروں سے بڑا ہوں، میری حیثیت، میرا مقام، میرا مرتبہ تو اونچا ہے، تو جو عام انسانوں کو جو حقوق ملتے ہیں مجھے ان سے زیادہ ملنے چاہیے۔ اور وہ حقوق مالیات میں بھی تھے، اختیارات میں بھی تھے، حیثیتوں میں بھی تھے، عہدوں میں بھی تھے۔ میرا عہدہ سب سے بڑا ہونا چاہیے، مجھے معاشرے میں سب سے زیادہ حیثیت ملنی چاہیے، مال و دولت کی تقسیم میں مجھے سب سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، عزت اور احترام میں مجھے دوسروں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ قانون کے سامنے دوسرے لوگ برابر ہوں لیکن مجھے کچھ امتیازات چاہیے، مجھے کچھ خصوصی قسم کے استثناءات چاہیے، استثناء چاہیے۔ مجھے چاہیے کہ لوگ تنقید سے بالاتر سمجھیں، میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے،
میرے کردار پر، میری باتوں پر، میرے اعمال پر، میرے اختیارات کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی انسانوں کے اندر جو پیدا ہوئی، اور اسی سے اختلافات پیدا ہوئے، اور اسی سے وہ حق کے مقابل آ گئے۔ حق کا مقابلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ حق اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ سارے انسانوں کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے، کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، کسی کو دوسرے پر دسترازی کا قانونی یا غیر قانونی کوئی حق حاصل نہیں۔ ایسا قانون بھی غلط ہے جو کسی کو دوسرے کے حق پر دسترازی کا اختیار دے دے۔ ایسے ضوابط، ایسے قوانین، ایسے رولز، ایسے ضابطے، ایسے قواعد غلط ہیں، ایسے آئین اور دستوری دفعات غلط ہیں، انسانیت کے خلاف ہیں، جو ایک انسان کو دوسرے انسان پر دسترازی کا حق دیتے ہیں، جو انسانوں کے گروہ کو، جو انسانوں کے کسی کونسل کو، جو انسانوں کے کسی طبقے کو وہ خصوصی مراعات دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیتے، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی برتری کی بنیاد پر، کسی علاقائی بنیاد پر۔ یہ وہ بنیادی بات تھی جو حق کے مقابلے میں لوگوں کو اس نے کھڑا کر دیا۔ حق کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، حق کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ کی توحید کے خلاف ابتدا میں لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ایسی علامت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی تھی، نہ ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی تھی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ توحید کا پیغام غلط ہے، یا انبیاء کا پیغام غلط ہے، یا جو حق اللہ نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے وہ غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ انسانوں کے اپنے اندر سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جو اپنے حق سے زیادہ کے خواہش مند تھے، جو اپنے لیے کسی امتیازات کے خواہش مند تھے، طلبگار تھے، جو اپنے لیے استثناء لینے کے طلبگار تھے، جو اپنے آپ کو باقی انسانوں سے برتر سمجھنے کے دعوے دار تھے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے اختلاف رونما ہوا۔ یہ علاقائی اختلافات، یہ رنگ اور زبان اور نسل اور گروہوں کے، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ اصل چیز نظریاتی تھی، اور نظریاتی چیز یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ توحید کے دلائل کمزور پڑ گئے تھے، یا توحید کے خلاف ان کو کوئی زبردست دلیل ہاتھ آ گئی تھی۔ نہیں، وہ ضد کرنے والے تھے، بغیم بینہم، بغاوت پر اترنے والے تھے، طغیان پر اترنے والے تھے، اپنے حق سے زیادہ کے لیے ڈٹ جانے والے تھے، ظالم تھے۔ حق کے بجائے وہ باطل کے علمبردار تھے۔ حق ان کے راستے اور ان کی خواہشات اور ان کے امتیازات کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حق ہوگا تو پھر ہماری یہ چیزیں، پھر ہم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں، حالانکہ ہم دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ وہ اسی بات پر اکتفا نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طرح بنایا تھا، کہتے ہیں کہ ہم مزید امتیازات چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی بات تھی۔ جب یہ باتیں پیدا ہوئیں فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ان کو رسول کے بجائے نبی کا عنوان دیا۔ آج کل کچھ لوگ ادھر ادھر کی ہانکیں مارتے ہیں اور لوگ بھی ان کے دام میں آ جاتے ہیں، دام فریب میں، کہتے ہیں نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے، رسول کی مخالفت کسی نے کی تو اللہ نے عذاب بھیجا، نبی کی مخالفت کسی نے کی تو عذاب نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے نازل کرنے کے حوالے سے جن شخصیات کا نام لیا ان کو تو نبی کے نام سے ان کا ذکر کیا۔ فبعث اللہ النبیین،
مبشرین و منذرین وانزل معہم الکتاب، نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق دوسرے حوالے سے، اس حوالے سے نہیں ہے، وہ اصطلاحی بات ہے۔ آپ اپنی اصطلاح اپنے پاس رکھیں جب وہ قرآن کے خلاف ہو۔ دوسری بات یہ کہ صرف قرآن کی اطاعت کی بات نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر پہلے سے پیدا فرماتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا کردار، اس کی زندگی، اس کا اخلاق، اس کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، پھر ان کے اوپر کتاب نازل کی جاتی ہے۔ یہیں پہ بھی اس طرح ہوا کہ نبی کا ذکر پہلے کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا، حالانکہ نبی کتاب کا نمونہ ہوتا ہے، نبی کے اوپر بھی کتاب کا اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے۔ گویا کہ کتاب ایک فکری معیار ہے اور نبی ایک عملی معیار ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو جب اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے ماننے والوں کے لیے، اور ڈرانے والے تھے نہ ماننے والوں کو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ پیغمبر کی شخصیت پیغمبر ہونے سے پہلے بھی قابل اتباع ہوتی ہے، پیغمبر کی شخصیت پیغمبر ہونے سے پہلے بھی اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اگر وہ پیغمبر نہ بھی بنے تب بھی ان کی شخصیت میں ایسے کمالات ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی قابلیتیں ہوتی ہیں، ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اخلاق اور کردار کے اس بلند معیار پر ہوتے ہیں کہ سارے انسانوں میں سے انہی کے اوپر لوگوں کی نظر پڑتی ہے کہ انہی کا اتباع کیا جائے، انہی کی فالو کیا جائے، انہی کی بات کو مانا جائے، انہی کو حکم مانا جائے، ان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اور جب وہ پیغمبر بنتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اتباع لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، ان کا حکم ماننا واجب ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتاب حق کو لے کر آتی ہے، کتاب کسی کی طرفداری لے کر نہیں آتی۔ یہ جو مغرب کے فلاسفر اور دانشوروں کے دماغ کے اندر ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، وہ خناس یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان آسمانی کتابوں نے لوگوں کو میں تفرقے ڈال دی، اختلافات پیدا کر دیے۔ وہ علم سے کورے یہ نہیں جانتے کہ اصل میں تو کتاب حق کے لیے نازل ہوئی، کتاب نے تو کسی طبقے، کسی خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص علاقے، کسی خاص زبان کی طرفداری نہیں کی، کتاب نے تو حق پیش کیا، اور حق جس کے پاس بھی تھا اسے حق سمجھا، اور جس کی بات بھی غلط تھی اسے غلط کہہ دیا، اسے غلط قرار دیا۔ ایسی کوئی نہ شخصیت انبیاء کے علاوہ دنیا میں ایسی گزری، نہ ایسی کوئی کتاب ایسی گزری جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں زیادہ حق پہ قائم ہونے والی ہو، اور زیادہ حق کو سمجھانے والی ہو، اور زیادہ حق کو معیار بنانے والی ہو۔ اور کس لیے کتاب نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، صرف درس دینے کے لیے کتاب نازل نہیں کی، صرف ممبر و محراب میں واعظ دینے کے لیے نازل نہیں کی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کتاب لوگوں کے درمیان فیصلہ، اور بین المسلمین نہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرے، بین الناس، اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا یہ منصب ہے، یہ مقام ہے کہ وہ دنیا کے، پوری دنیا کے انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیزیں ہیں۔
اسی منصب پر قانوناً آپ کو بٹھایا گیا ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق پیغمبروں، اللہ کی کتابوں، اللہ کے دین اور امت مسلمہ کو اسی منصب پر بٹھایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان خود اس منصب کو چھوڑ چکے ہیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ منصب ہے امت مسلمہ کا، پیغمبروں کا منصب تھا، اللہ کی کتاب کا منصب تھا کہ جب دنیا کے انسان گروہ آپس میں اختلاف کرے، چین اور امریکہ کا اختلاف ہو، روس اور امریکہ کا اختلاف ہو، دنیا جہان کے یورپ اور مشرق کے جنگ ہوں، تو فیصلہ کون کرے؟ تو فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اب امت مسلمہ کو وہ مقام حاصل کرنا چاہیے۔ قانوناً تو اللہ کے نزدیک تو یہ مقام ہے، عملاً ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اب کتاب آنے سے پہلے بھی اختلاف تھا اور کتاب آنے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، کتاب آنے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف۔ اب ہمارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھئی جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے، بس کہتے ہیں یار یہ تو بڑا معیار ہے، یہ معیار ہے۔ ہر کتاب پڑھنے والا، قرآن کا ہر عالم معیار نہیں ہے، کوئی عالم بھی معیار اللہ اور رسول ہے۔ قرآن پڑھانے والے اور قرآن کی تفسیر بذام خود لکھنے والوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے۔ سر سید نے نہیں لکھی کتاب قرآن کی تفسیر، سر سید نے تفسیر نہیں لکھی، تو کیا اس کی تفسیر سے آپ ہدایت پائیں گے؟ غامدی نے نہیں لکھی تو کہ اس کی کتاب سے آپ ہدایت پائیں گے؟ کہتے ہیں نا قرآن لکھتا ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ تو قرآن پڑھاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی کھلی دلیلیں آنے کے بعد اور علم آنے کے بعد بھی لوگ زدہ زدی کی بنیاد پر، امتیازات کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی وجہ سے وہ ضد میں آ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ ہر آدمی کو معیار تو نہ بنائیں۔ بغیم بینہم، اب ہمارے لیے پھر کیا ہدایات ہیں؟ تو ہمارے لیے ہدایات یہ ہیں کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ آپ اللہ سے توفیق مانگے کہ یہ جو اختلافات دنیا میں، یہ جو فلسفوں کے اختلافات ہے، یہ جو فرقوں کے اختلافات ہے، یہ جو مذہبی جماعتوں کے اختلافات ہیں، یہ جو گروہوں کے اختلافات ہیں، میرے مولا مجھے تو ان اختلافات کے درمیان صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما، مجھے تو صراط مستقیم عطا فرما۔ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے وقت تمہارے دماغ میں یہ سوچ ہونی چاہیے، کیوں بار بار دہرایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کو؟ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک شاید آپ کے دماغ میں کئی فلسفے ڈالے جائیں گے، کئی فرقوں کے لوگ آپ کے دماغ میں اپنے اپنے خیالات ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو آپ اللہ سے مانگے نا، اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی توفیق سے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اختلافات میں میں نے نہیں پڑھنا ہے، بس میں اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اختلافات سے بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑیں کہ چلو بات ہی چھوڑ دیں، نہیں، آپ حق کا ساتھی بنے نا، حق کا متلاشی بنے، اللہ سے بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں کے درمیان جو بات حق ہے اس کی مجھے توفیق عطا فرما، اور توفیق ایسے بھی نہیں ملتی، قرآن کو پڑھنا بھی ہوگا، سنت کو سمجھنا بھی ہوگا، اس راستے پہ چلنا بھی ہوگا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو پھر اللہ تعالیٰ
جس کے بارے میں چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، اور چاہتا اس کے بارے میں ہے جو وہ مانگتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کے دل میں انابت ہو، جو اللہ سے مانگے اور ایک دفعہ نہیں بار بار مانگے۔ یہ آیات ہیں، ان آیات کے اندر 3 4 5 باتیں اپنے پلے باندھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی ابتدا ایک خاندان سے کی۔ آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا علیہ السلام تھی اور ان کی اولاد، پہلے دونوں تھے پھر بعد میں اولاد ہو گئی، اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پابند، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند، ایمان پر اور اسلام پر قائم رہنے والے، توحید پر قائم رہنے والے تھے۔ شرک، بت پرستی، گمراہی یہ بات کی پیداوار ہے، یہ زنگ ہے، یہ میل کچیل ہے، یہ کپڑے کے اوپر بعد میں آتی ہے۔ اصل چیز حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دنیا پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اور توحید کے آغوش میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس اعتماد کی بنیاد پہ آ جائے، زندگی گزارے، تو پوری دنیا کے انسان آج بھی ایک خاندان اور ایک ماں باپ کے بچوں کی طرح زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ہوا ہے دنیا کے اندر، پہلے ہوا ہے اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، یہ اختلافات بنیادی طور پر ضد اور حسد اور طغیان اور زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ اپنے لیے امتیازات چاہتے تھے، کچھ لوگ اپنے لیے استثناء چاہتے تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے قانون سے بھی بالاتر سمجھتے تھے، اور جب انسانوں کے ہاتھ میں قانون اور آئین بنانے کا اختیار آیا تو انہوں نے ایسے آئین اور ایسے قوانین اور ایسے دستور اور ایسے ضابطے بنائے جس میں کچھ لوگوں کے لیے استثناء اور امتیازات اور خصوصی مراعات تھی جو حق کے خلاف تھی۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل تھی توحید کے خلاف، دلیل نہیں تھی، ضد کی بنیاد پر کہ حق نے ان کو جو کچھ دیا تھا وہ اس پہ راضی نہیں تھے، وہ حق سے زیادہ لینے کے خواہش مند تھے، اور اسی لیے انہوں نے جھگڑے پیدا کیے، اسی لیے انہوں نے تلوار اٹھائی، اسی لیے انہوں نے انسانوں کو تاخت و تاراج کیا، لوگوں کے حقوق پر قبضہ کیا، لوگوں کے مال و جان پر قبضہ کیا، دست درازی کی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اختلافات میں پڑھنے والے اہل علم بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار وہ تو عالم دین ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا ہے تمہارے نزدیک۔ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو وہ بھی اسی ضد اور اسی اختلاف اور اسی گروہ بندی کے دلدادہ ہیں، شوقین ہیں، وہ بھی اپنے لیے کچھ امتیازات صرف وہ نہیں چاہتے جو سرمایہ دار ہیں، وہ بھی چاہتے جس کے پیس جیب میں 2 ٹکے نہیں ہیں، ان کے دماغ کے اندر بھی سرمایہ داری گھسی ہوئی ہے۔ سرمایہ داری کے لیے جیب میں زیادہ ڈالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت ایک ذہنیت ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ ایسے آدمی کی بھی ہو سکتی ہے جس کے پاس 2 ٹکے بھی نہ ہوں، وہ مذہبی لوگوں کے درمیان بھی ہو کہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے وہ سوچ، اور غیر مذہبی لوگوں کے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دی کہ اختلافات کی بنیاد یہی تھی جو آپ کو بیان کی گئی ہے۔ یہ کوئی نسلی، علاقائی، رنگ، نسل، زبان، جس طرح قومیت کی بات آج ہو رہی ہے، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد، یہ بات کی پیداوار ہے۔ اصل میں اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہوا تھا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اختلافات میں نہ پڑھو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اختلافی معاملے میں حق کا ساتھ دو، جو بھی اختلاف ہے اس میں حق کا ساتھ دو۔ مکہ معظمہ کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، وہ
حرم سے بت نہیں ہٹا سکتے تھے، اتنے کمزور تھے، لیکن روم اور ایران کی لڑائی میں باقاعدہ تبصرے کرتے تھے اور حرم کے اندر تبصرے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورت بھیجی، سورہ روم۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم حرم میں بیٹھے ہو، کمزور ہو، ذکر فکر میں وقت گزارو، تمہیں کیا پڑی ہے کہ روم غالب آتا ہے یا ایران غالب آتا ہے، بلکہ اس میں دلچسپی لی، شاباش دی کہ مسلمان جس نقطہ نظر پہ ہیں وہ نقطہ نظر ٹھیک ہے، اور ایک وقت آئے گا مسلمان بھی غالب آ جائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، آسمانی کتاب جو بھی نازل ہوئی، وہ لوگوں میں تفرقہ بازی کے لیے نازل نہیں ہوئی، وہ لوگوں کو امت واحدہ بنانے کے لیے نازل ہوئی۔ تفرقہ بازی کی باتیں لوگوں نے اس سے معلوم کر دی، لوگوں نے اس سے نکالی اپنے مطلب کے لیے۔ تو مغرب جو اعتراض کرتا ہے اسلام کے اوپر کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور یہ آسمانی مذاہب ہے، ایشیا کے اندر اگر ایشیا کے لوگوں کو فنا کیا جائے تو دنیا میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ اختلافات اس سے پہلے آ گئے تھے، ضد کی وجہ سے تھے۔ کتابیں اس لیے نازل ہوئی کہ لوگ حق کے اوپر آ جائیں اور ضد کو چھوڑ دیں، حقدار کو حق ملے۔ تو ان کو اپنا علم اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ آج بھی امت مسلمہ کی یہی شان ہو سکتی ہے، آج بھی اسلام کا یہی پیغام ہے کہ دنیا کے اندر جو ضد کی بنیاد پر اور بغاوت کی بنیاد پر جو اختلافات ہیں، اسلام اس کا حل پیش کر سکتا ہے اور پیش کرتا بھی ہے۔ لیکن کاش مسلمانوں کے اندر ایسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس منصب کا اہل قرار دیا ہے اور جو قانونی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو منصب دیا ہے، وہ اس منصب کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔